تو انور صاحب اس میں ایک عام چیز جو ہے وہ اگر ہم کہیں کہ کہہ لیں سیکیورٹی کے اعتبار سے اگر کوئی ملک محفوظ ہوگا تو وہاں پر انویسٹمنٹ بھی آئے گی, وہ ملک جو ہے وہ پھلے گا پھولے گا بھی. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جن سچویشن سے پاکستان ڈیل کر رہا ہے اس نے پاکستان میں جو ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کی ہے. اگر ہم گرافس کی بات کریں دہشت گردی کے حوالے سے وہ بھی کم ہوئے ہیں, تو پاکستان تو پازیٹیولی گرو کر رہا ہے. دیکھیں یہ جو ہم نے جو کردار ادا کیا, یہ فیسیلیٹیٹ کر کے یہ ٹاکس, یہ بہت پازیٹیو اور بہت اہم فیصلہ تھا, بہت اچھا فیصلہ تھا. اور اگر ہم اس طرح یہ عقل مندی سے اور شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلتے رہے تو بالکل یقیناً ہم کوئی وجہ نہیں کہ ہم آگے نہ بڑھیں, لیکن ہمیں اسی عقل مندی کا دیگر معاملات میں بھی, اسی شعور کا دیگر معاملات میں بھی مظاہرہ کرنا پڑے گا. انور صاحب اس وقت آج کے جو مذاکرات تھے اگر ہم انہیں ٹیکنیکل انالیسس کے طور پر ڈسکس کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایسی چیز تھی جو انیشلی ڈیڈ لاک کریٹ کر سکتی ہے لیکن آنے والے وقت میں جو ہے وہ ریزالو کی جا سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اس میں آبنۂ ہرمز کا معاملہ ہو سکتا ہے یا کچھ اور معاملہ ہے یا نیوکلیئر یا یورینیم سے متعلق چیزیں؟ اصل معاملہ جو ہے وہ ہے لیک آف ٹرسٹ. ایران ظاہر ہے بالکل اس کی مناسب وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایران ٹرسٹ نہیں کرتا امریکہ اور اسرائیل کو, کیونکہ انہوں نے اس پہ ایسے وقت پہ حملہ کیا جب ان سے مذاکرات ہو رہے تھے اور اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اسرائیل کا مسئلہ یہ کہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کوئی بھی ملک جب مضبوط ہوگا وہ اسرائیل کے لیے خطرہ بنے گا. کسی بھی ملک کو مضبوط ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا, وہ خود کو اپنا سب سے زیادہ مضبوط ملک بنانا چاہتا ہے مشرق وسطیٰ میں. اچھا, امریکہ کا مسئلہ ہے کہ امریکہ اپنے اڈے وہاں رکھتا ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک بڑا ہی حساس خطہ ہے, وہاں سے اتنی تیل کا سب سے بڑا مرکز ہے دنیا میں, تو اس لیے وہاں امریکن پریزنس ضروری ہے. تو اب اگر ایسے میں ساروں کے مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک بیچ کا راستہ اسی وقت نکل سکتا ہے جب تینوں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کریں اور مل بیٹھ کے بیچ کا راستہ نکالیں, ورنہ اس کے بغیر ٹینشن وہاں ہوتی رہے گی موجودہ لڑائی ہوتی رہے گی. سو آپ سمجھتے ہیں ایسی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں ممکن ہے کہ امریکہ کے لیے جو اس خطے میں وہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, یعنی جس طریقے سے ہم نے دیکھا جو مڈل ایسٹ میں وہ سارا ایکوپمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کی جانب جاتا ہوا دکھائی دیا. سو عرب ممالک کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ شکایات آئیں کہ ہمیں ڈیفینس کرنے کا جو موقع تھا وہ اب یہاں سے جاتا دکھائی دے رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا جو یہاں پر اسٹریٹجکلی رول تھا وہ کوشچن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مڈل ایسٹ میں؟ دیکھیں امریکہ کے رول کو جب خطرہ ہو, جب اس کی جگہ کوئی اور طاقت اس رول کو ریپلیس کرنے کے لیے تیار ہو. اس وقت دنیا میں نمبر 2 جو طاقت ہے وہ ہے چائنا, اور چائنا نے آپ کو دیکھے اپنے عمل کے ذریعے اور بات چیت کے ذریعے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ وہ اس طرح کے کسی جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتا, وہ اپنے اڈے بنانا ہی نہیں چاہتا, اپنی فوجیں کہیں بھیجنا نہیں چاہتا. اس نے تو ایک طریقہ پکڑا ہے تجارت کے ذریعے اپنے جو انفلوئنس میں اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کرنا. اور جب تک چائنا فوجی طور پہ امریکہ کو اس مڈل ایسٹ میں, ساؤتھ ایشیا میں, یورپ میں, ساؤتھ امریکہ میں کہیں بھی چیلنج کرنے پر تیار نہیں ہوتا, اس وقت تک تو امریکہ کو کہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ابھی تک تو کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو امریکہ کو چیلنج کر سکے یا چیلنج کرنے میں انٹرسٹڈ بھی ہو. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھے کہ جی اس میں بہت خرچہ ہوتا ہے. ہاں اوبویسلی, لیکن جس طریقے سے گروئنگ ٹیکنالوجیز کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں, آپ نے جس طریقے سے بات کی, لیکن چائنا جو ہے وہ ان ٹرمز آف ملٹری اکوپمنٹ یا ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی کافی حد تک آپ نہیں سمجھتے کہ ہیڈ ٹو ہیڈ ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اعتبار سے, یا وہ ان ٹیکنالوجیز کو بہت ایزی بنا کے دنیا بھر میں پرووائڈ کر دیتے ہیں؟ دیکھیں چائنا بالکل ٹیکنالوجی میں امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے, اور یہ جو پاکستان کی انڈیا کی جنگوں سے چائنیز ٹیکنالوجی کی جو برتری ثابت ہوئی, پھر اس جنگ میں بھی ثابت ہوئی. مگر یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہوئی کہ چائنا انٹرسٹ تو لینا وہ رول پلے کرنے میں جو امریکہ پلے کرتا ہے, چائنا تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, کیونکہ چائنا
کہتا ہے کہ ہمارے پاس فالتو پیسہ نہیں ہے. امریکہ آپ دیکھیں، امریکہ نے گزشتہ، آج میں کہیں پڑھ رہا تھا، 12-15 سال میں جب سے ٹینشن مڈل ایسٹ پہ شروع ہے، $8 ٹریلین خرچ کیے ہیں وہاں اس خطے میں. تو اتنی رقم کوئی بھی چاہے تو خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، بالکل تیار نہیں ہے. تو لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ صرف پیسہ خرچ کرنا یا اسٹریٹجیکلی کھیلنا وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟ نہیں، اہمیت کی بات نہیں ہے، یہاں بات ہو رہی ہے فزیکل پریزنس کی. جی. آپ شپ بنائیں گے، شپ لے کے جائیں گے، آپ کے فوجی وہاں موجود ہوں گے، آپ کے ہتھیاروں کے مینٹیننس پہ خرچ ہوگا، گولہ بارود پہ خرچ ہوگا، فوجیوں کا رہنا کھانا پینا سارا کچھ، موومنٹ، وہ سب چیزوں پہ پیسے خرچ ہوں گے نا. تو جب اگر آپ پیسے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے تو کیسے ریپلیس کریں؟ آپ کو فزیکلی، اگر امریکہ اڈے خالی کرتا ہے تو ان اڈوں میں جا کے آپ کو بیٹھنا ہوگا نا. تو اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ اوکے. سو اچھا انور صاحب، ایک اہم چیز یہاں پر جو سمجھنا چاہ رہا ہوں، یقینی طور پہ ناظرین بھی سمجھنا چاہ رہے ہوں گے، جے ڈی وینس کا جو بیان تھا وہ کافی کہہ لیں کہ مختصر الفاظ میں بڑی جامع بات وہ کہہ کے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ اب تک کے جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ بہت اچھے رہے ہیں، لیکن ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. یہاں پر اس وقت جو ایسٹ میں اس وقت جو بات جاری ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے، اگر ہم پڑوسی ملک میں دیکھیں تو انہوں نے ان مذاکرات کو ہی جو نا بے سود قرار دے دیتا، لیکن بہت پازیٹیولی دیکھا جا رہا ہے ان باتوں کو. جو جس طریقے سے آپ امریکہ میں اس وقت موجود ہیں، آپ وہاں پر ان حالات کو، ان مذاکرات کو، یا وہاں پر میڈیا اس چیز کو کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پازیٹیو تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ امریکی ویٹ ضرور کریں گے اس بات کا کہ ایران کیا جواب دیتا ہے، اور ایران جو بھی جواب دے گا اس کے بعد وہ اپنا جو آئندہ لاہے عمل طے کریں گے. تو ابھی بہت، جس طرح میں جب آج صبح تک اپنے یہاں بھی میں آیا چینل پہ تو لوگوں کو یہی کہہ رہا تھا کہ بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب بھی میں یہی کہوں گا کہ بہت زیادہ مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اتنے گمبھیر، اتنے الجھے ہوئے مسائل ہیں کہ ایک دو دن میں نہ وہ بہت پیچھے چلے جائیں گے نہ بہت آگے بڑھیں گے. اس میں جو بھی پیش رفت ہوگی بہت آہستہ آہستہ ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو مذاکرات کا عمل ہے، بات چیت ختم ہوگی لیکن عمل ختم نہیں ہوا، عمل جاری رہے گا، رابطے جاری رہیں گے، بات چیت ہوتی رہے گی. اچھا، جو ایرانی میڈیا ہے انور صاحب، وہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو اگلا دور ہے اس کا وقت، مقام اور طریقہ کار کا بھی فیصلہ نہیں ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کی جانب سے بھی اس حوالے سے پازیٹیو رسپانس دیا جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ نیکسٹ دور ہوگا اور ویری سون ہوگا. میرا تو خیال یہی ہے کہ نیکسٹ دور ہوگا، ایسی بات ختم نہیں ہوگی. ایرانی جواب دیں گے، اس پہ اتنی لچک، بے شک وہ جواب جو ہے عوام کے سامنے نہ لایا جائے، خفیہ جواب دیا جائے، وہ جواب دیں گے اور ہو سکتا ہے پاکستان کے ذریعہ ہی دے، اور پاکستان وہ امریکہ تک پہنچائے. اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ مزید بات چیت بھی کرے گا، اور وقت بھی طے ہوگا، جگہ بھی طے ہوگی، کہیں بھی ہو سکتے ہیں مذاکرات. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو ہے بالکل صحیح، ایرانی جو بیان آیا ایران کا بالکل درست ہے اپنی جگہ، کہ ابھی طے نہیں ہوا لیکن طے ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.